اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات صدق الله العلي العظيم آپ تمام مومنین و مومنات سے دعا کی درخواست ہے. آج کی اس مجلس کے اسپانسر کرنے والے جناب عادل عابدی صاحب اور مصطفیٰ عابدی صاحب، خدا عادل عابدی اور مصطفیٰ عابدی کو طول عمر، عزت اور دین و دنیا کی دولت سے نوازے اور سوائے غم حسین کے انہیں کوئی غم نہ دے. مولا حسین اور ان کے آل پاک کے صدقے انہیں سرور کائنات اور ان کے آل پاک کی ولایت پر جینے اور اسی پر انہی سے ملاقات کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. عادل عابدی اور مصطفیٰ عابدی، خدا ان کو، ان کی اولاد کو، ان کے عزیز و اقارب پر مولا کائنات کی ولایت اور شہزادی کونین کی ولایت کے صدقے لطف و کرم اور نوازشات اور نظر لطف و کرم فرمائے. آمین. ہماری ان مجالس کا عنوان یقیناً سب کو پتہ ہے، ائمہ حق اور ائمہ باطل. قرآن کریم نے ائمہ باطل اور ان کے کردار پر بھی صرف یہی نہیں کہ یدعون الی النار، یہ صرف ان کی ایک نشانی بتا دی کہ ائمہ باطل ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں. یدعون الی النار، نار کی طرف، آگ کی طرف بلاتے ہیں. اور ائمہ برحق کی نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان پر وحی نازل کی ہے. اوحینا الیہم فعل الخیرات یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. تو اس عنوان پر آج محرم کی یہ مجلس، چونکہ یہ عنوان جو محرم ہی کی مناسبت سے امام حق اور امام باطل کے اس معرکے کی وجہ سے، حق و باطل کے اس معرکے کی وجہ سے ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ محرم اسی مقصد کے لیے ہے. رمضان المبارک بے شک نزول قرآن کی وجہ سے تزکیہ نفس،
تربیت نفس اور احکام واجبات و فرائض محرمات جن سے بہت زیادہ ربط ہے تزکیہ نفس کا، یقیناً دین کا ایک بیشتر حصہ اور بلکہ اہم ترین عنوان قرآن کریم میں تزکیہ نفس پر انبیاء کی بعثت، بلکہ حجج اللہ جو ائمہ برحق ہیں ان کی زحمت ہی تزکیہ نفس ہے. یعنی انسانوں کو وہی انبیاء کا کام کیا ہے، یزکیہم، پاک کرتے ہیں. تو ائمہ انہی انبیاء کے ورثاء کا نام ہے، انہی کے وارث کا نام، بلکہ انبیاء اپنی امت کے امام ہیں. ہر امام، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہر امام کا نبی ہونا ضروری نہیں ہے، مگر ہر نبی کا امام ہونا ضروری ہے. یعنی وہ نبی رسول اپنی امت کی امامت و قیادت کرتا ہے. تو اس لیے بعض مقامات پر جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو ہر نبی کی امت کو اس نبی کے ساتھ بلایا جائے گا، وہی نبی اس امت کی قیادت و رہبری کرے گا. اور نبوت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے جب اب صرف امامت ہی شروع ہوتی ہے تو قیامت تک سرور کائنات کی وفات کے بعد سے لے کے قیامت تک کی امت کو امام کے ساتھ بلایا جائے گا. ظاہر نبوت ختم ہو چکی ہے، امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو ہر شخص کو سوچنا چاہیے جو شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ کس کے ساتھ بارگاہ الہی میں جانا چاہتا ہے، یزید کے ساتھ یا حسین کے ساتھ، معاویہ کے ساتھ یا حسن کے ساتھ، عمر و ابوبکر کے ساتھ یا علی کے ساتھ. یہ بالکل واضح ہے. چونکہ ہم پاکستان میں گفتگو نہیں کر سکتے، اسلامی ممالک میں گفتگو نہیں کر سکتے. آزاد ممالک کی آزادی کا جہاں پر ہزاروں نقائص، ہزاروں خرابیاں، انسانیت سے گری ہوئی چیزیں ہیں، وہاں ان ہزاروں خرابیوں کے اندر ایک خوبی بھی پائی جاتی. وہ کیا؟ آزادی گفتگو، آزادی عقیدہ. یہاں ہم بول سکتے ہیں، اور پاکستان میں صرف یہ کہنے پر کہ محرم میں عمر کہاں سے آ گیا پابندی لگا دی جائے. یہ سندھ میں نہیں آ سکتا، یہ منبر پر نہیں جا سکتا، پابندی لگا دی جائے. یہ ہے دنیا اسلام. اور میں نے کل بھی عرض کیا، قرآن کریم کی تلاوت، سورہ احزاب اور سورہ تحریم کی تلاوت کر کے ہم اہل سنت کی کتابوں کے حوالے سے گفتگو نہیں کر سکتے. جنگ جمل میں پیغمبر خدا کے اصحاب، ان کی امامت و رہبری و قیادت کس کے ہاتھ میں تھی؟ عائشہ کے ہاتھ میں. کوئی مسلمان بتائے 1,24,000 انبیاء میں کسی خاتون کو نبوت دی ہے؟ نہیں. نبوت قیادت و امامت و رہبری کا نام ہے. وَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. کائنات انسانیت کو قسط و عدل و انصاف پر چلانے کے لیے ہم ان انبیاء کو ہم نے بھیجا ہے. ان کے ساتھ کتابیں نازل کی اور میزان، ترازو یعنی نظام عدل دیا. نظام عدل کو نافذ کرنے کے لیے کوئی خاتون نہیں. یہ خاتون کس کے مقابلے میں نکلی ہیں؟ کس کے مقابلے میں؟ ایک طرف عائشہ کی امامت ہے، ایک طرف مولا کائنات کی امامت ہے. عائشہ کی امامت میں طلحہ بھی ہے، زبیر بھی ہے، اور بھی بہت سے ہیں، مروان ابن حکم بھی ہیں. مولا کائنات کی امامت میں کون ہے؟ عمار یاسر ہیں. وہ صحابی جس کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ پر گئے تھے، مدینے میں نہیں تھے. جب یمن کا وہ مخلص جس نے سرور کائنات کی محبت میں یہ سن کر کہ سرور کائنات کے دندان مبارک شہید ہوئے، جس نے اپنے سارے دان نکال دیے، جو دنیا اسلام میں جس کی عظمت، جس کی جلالت اور جس کا تقوی مسلم ہے، اور ایسا مسلم
کہ وہ خانہ رسالت میں آ کر پوچھتا ہے حضرت ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہا سے، سرور کائنات کہاں میں ان کی زیارت کے لیے ماں سے بہت مختصر سے مدت کی اجازت لے کے آیا ہوں. کہا کہ نہیں ہے مدینے میں رک نہیں سکتا، ماں کی اجازت نہیں ہے. اویس قرنی رضوان اللہ تعالی علیہ چلا جاتا ہے کیونکہ ماں کی اجازت نہیں ہے، اور سرور کائنات آتے ہیں تو حضرت ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہا سے پوچھتے ہیں یہ کون آیا تھا ہمارے گھر میں، یہ نور کون چھوڑ کے گیا؟ ذرا سوچئے، شہید مطہری نے فلسفہ ولایت میں اس واقعے کو دیا. یہ نور ہمارے کون؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. جو خود کائنات کے لیے نور الہی ہو، وہ یہ ارشاد فرمائے کہ ہمارے گھر کو کون روشنی دے کے گئے. یہ کون ہے؟ اویس قرنی ہے، حضرت اویس قرنی ہے. جب جنگ جمل میں آخری شخص جو مولائے کائنات کی فوج میں جا کے شامل ہوا اویس قرنی تھا. ایک طرف عمار یاسر، اویس قرنی، مولا امام حسن، مولا امام حسین، خانوادہ رسالت. ایک طرف ام المومنین کی امامت ہے اور ان خاتون کی امامت. اہل بصرہ سے مولا کائنات نے جنگ جمل کے اختتام پر جو خطبہ دیا، وہ خطبہ کیا ہے؟ یا اہل البصرہ ویا جند المرأة. نہیں فرمایا حضرت نے اے طلحہ کی فوج، اے زبیر کی فوج، نہیں. وَيَا جُنْدَ الْمَرْأَةِ، عورت کی فوج. یہ عورت کون ہے؟ یہی تو رہبر ہیں، یہی تو رہنما ہیں، یہی تو امام ہیں. کن کی؟ اصحاب. طلحہ کی امام، زبیر کی امام کون؟ عائشہ. اے مسلمان، کیا خدا کو تو نعوذ باللہ جاہل سمجھتا ہے؟ 1,24,000 انبیاء میں سے کسی کو خاتون کو نبوت دے کے کیوں نہیں بھیجا؟ جب 1,24,000 انبیاء میں نے عرض کیا اپنی اپنی امتوں کے نبی بھی ہیں، رسول بھی، امام بھی ہیں. ہر نبی امام ہوتا اور ہر امام نبی نہیں ہوتا. تو جب ہر نبی اپنی امت کا امام ہے، رہبر ہے، لیڈ کرتا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں، تو کسی خاتون کو، جبکہ خاتون کی اتنی اہمیت ماں کی حیثیت سے، الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تو اتنی عظیم ہستی کو نبوت بھی دے کے بھیجتا، رسالت بھی دے کے بھیجتا، امامت بھی دے کے بھیجتا. کیا پروردگار عالم حکیم نعوذ باللہ، پروردگار عالم نعوذ باللہ جاہل تھا؟ یہ عالم تھے طلحہ و زبیر جو ایک خاتون کی امامت میں چلے ہیں علی سے لڑنے کے لیے. امام حق، جن کے لیے سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، اہل سنت کی 100 سے زیادہ کتابوں میں یہ روایت مولا کائنات کے بعد، الحق مع علی والعلی مع حق. 5-6 کتابوں کے نام بتا دیتا ہوں. عبید اللہ مرسری کی ارجع المطالب فی فضائل علی بن ابی طالب، سلیمان ابراہیم قندوزی حنفی کی کتاب ینابع المعدد دنیا کی ہر زبان میں چھپی ہے. حنفی ہے، مفتی قسطنطنیہ ہے، مفتی اعظم قسطنطنیہ عثمانیوں کے دور میں. ان کی کتاب ینابع المعدد انگلش میں، اردو میں، دنیا کے. اور اسی طرح سے علامہ جوینی سن 600 ہجری کے ان کی کتاب فرائض السمتین، جہاں یہ روایت، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو مولا کائنات پر جس نے کتاب لکھی اور اس کتاب کی وجہ سے اہل شام نے اس کو اتنا مارا، امام نسائی بیچارہ شام سے جب بھاگا تو مکے کے قریب جا کے مر گیا شام والوں کی پٹائی کی وجہ سے. وہ شخص جو مولا کائنات کے بارے میں کتاب لکھنے کی بنا پر خصائص امام علی بن ابی طالب السلام اللہ علیہ کے نام سے اردو میں بھی یہ کتاب چھپی ہے. غرض یہ کہ 10 کتابیں ہیں مولا کائنات کے بارے میں جو اہل سنت کا، کہ ہاں یہ روایت الحق مع علی و علی مع الحق، ایک طرف ائمہ حق، ایک طرف ظاہر ہے. اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب علی حق اور حق علی ہے تو جو علی کے مقابلے پر آ جائے
وہ زوجہ پیغمبر ہو، وہ صحابی پیغمبر ہو، وہ سسر پیغمبر ہو، حق علی، علی حق، تو جو علی کے مقابلے پر آئے گا باطل ہے۔ جب باطل ہے تو اے میرے عزیز، کبھی زوجہ کے عنوان سے، کبھی سسر کے عنوان سے، کبھی صحابی کے عنوان سے، یعنی 17 رمضان کو یہ کون سی مستند تاریخ ہے؟ یہ ذرا نکال کے دکھا دیجئے، امت مسلمہ کو اشتہار دیجئے، ٹی وی پر اشتہار دیجئے، کس نے کیسے زندہ دفنایا؟ کیا وہ 17 رمضان کی تاریخ تھی جب مروان ابن حکم لعنت اللہ علیہما نے ام المومنین عائشہ کو لا کے زندہ دفنایا؟ کیا وہ 17 رمضان کی؟ یعنی آج بھی جمل، آج بھی کربلا، آج بھی صفین، آج بھی نہروان، آج بھی صاف واضح ہے، ائمہ حق و ائمہ باطل صاف واضح ہے، واضح ہے۔ آج مولا کائنات کے مقابلے پر کس کو لے کے آتے ہیں؟ اسی کو جو طلحہ و زبیر لے کے آئے۔ مولا حسین کے نام پر کس کو لے کے آتے ہیں؟ عمر کو، عمر ابن خطاب کو۔ بلا اس کے کردار کو پڑھنا ہے تو شبلی نعمانی کی کتاب الفاروق پڑھیے، جو صاف طور سے لکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا غنڈہ تھا۔ شبلی نعمانی جو فاروق میں، اچھا یہ فضائل میں لکھا ہے، برائی میں نہیں لکھا، جس کی فضیلت یہ بیان ہو رہی ہے ان کے چاہنے والے کے قلم سے کہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا غنڈہ تھا۔ یہ ہے ایک اکثریت کا امام جو اپنے زمانے کا غنڈہ، اپنے زمانے کا سب سے بڑا بدماش یہ ہے۔ ایک طرف نور الہی، جمال الہی، ایک طرف تو دونوں کو قرآن کریم نے، دونوں کا یہ چونکہ دونوں ساتھ چل رہے ہیں، دونوں ساتھ چل رہے ہیں۔ جس طرح سے صاف و شفاف پینے کا پانی کا نلکا آ رہا گھر، اور گھر سے گندگی کا نالا جا رہا کہاں؟ گٹر۔ تو یہ دونوں اگر یہ نالے ملتے ہیں تو ملنے کے معنی یہ تھوڑی ہیں کہ آپ گٹر کا پانی پی لیں، صاف و شفاف پینے کے پانی کو چھوڑ دے۔ بندے خدا، اسی لیے قرآن کریم میں کہیں ان کو چشمہ آب زلال سے تعبیر کیا، امام برحق کو، اور امام باطل کو کہیں گندگی سے، کہیں رجس سے، اور مقابلے میں ائمہ برحق کو کبھی رجس کو دور کرنے کا اعلان کر کے، کبھی صداقت کے حوالے سے، کبھی طہارت کے حوالے سے، کبھی علم کے حوالے سے، کبھی شجاعت کے حوالے سے، کبھی سخاوت کے حوالے سے، کبھی عبادت کے حوالے سے ائمہ برحق کو، ائمہ جور کو کس نے آگ جلانے کی ابتدا کس نے کی؟ نمرود نے۔ سب سے پہلی ہستی جس کو آگ میں ڈالا کون تھے؟ انبیاء کی سب میں جو پہلا امام تھا، انی جاعلک للناس اماما، خلیل خدا، امام برحق کو امام باطل نے آگ میں ڈالا۔ کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، نماز پڑھ لے، مگر اس کے باوجود اگر سیرت نمرود کی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے سے وہ مسلمان ہوا؟ ہرگز نہیں۔ کردار نمرود کا ہے، آپ سمجھتے ہیں مسلمان ہوا؟ ہرگز نہیں۔ کس نے موسیٰ کو دریا میں کودنے پر مجبور کیا؟ فرعون نے۔ کس نے کنویں میں پھینکا یوسف کو؟ کس نے جیل میں ڈالا؟ یہ کیوں انبیاء الہی کون تھے ان پر ظلم و ستم کرنا؟ کس بنا پر ان پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا؟ اس لیے حق کے مقابلے میں باطل، ائمہ حق۔ آئیے مولا کائنات صلوات اللہ السلام علیہ جب پروردگار عالم نے کہہ دیا، جس طرح سے حضرت آدم کے لیے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اسی طرح سے ابراہیم خلیل السلام اللہ علیہ کے لیے انی جاعلک للناس اماما، زمین پروردگار عالم کی حجت سے خالی ہو ہی نہیں سکتی، نہیں ہو سکتی۔ دلیل
عقلی دلیل، قرآنی دلیل، ابلیس گمراہ کے لیے موجود ہو اور پروردگار عالم کے لطف و کرم کا نمائندہ اور نور الہی کا نمائندہ موجود نہ ہو، اس پر میں گفتگو سابقہ میری مجالس میں عرض کر چکا ہوں، وہ دلائل دے چکا ہوں۔ اب آئیے ائمہ برحق، ائمہ برحق کا تعارف پروردگار عالم نے کس طرح سے کرایا؟ جب مولا کائنات کے ارشاد کے مطابق حق کو تو پہچان لے تو اہل حق خود بخود سامنے آئیں گے، باطل کو تو پہچان لے تو اہل باطل خود بخود تیرے سامنے آئیں گے۔ یہ اسی لیے حق کو پہچان لے تو اہل حق کھل کے سامنے آئیں گے، باطل کو پہچان لے تو اہل باطل خود بخود سامنے آئیں گے۔ حق کو، یہ جو مسلسل و متواتر جنگوں کی باتیں ہوتی ہیں، جنگوں پر، بدر پر، خندق پر، خیبر پر، حنین پر، یہ جنگوں کی صرف اس لیے نہیں کہ اس میں مولا کائنات کی شجاعت سامنے آ رہی ہے، اس لیے نہیں کہ مولا کائنات کی جوانی اور مولا کائنات کا وہ ولولہ نہیں، اس لیے کہ حق کے مقابلے میں باطل نے کیا کام کیا اور باطل کے مقابلے میں حق نے کیا کام کیا۔ حق و باطل اگر بدر و حنین و خندق و خیبر ہے تو حق و باطل 85 جنگیں خاتم الانبیاء سے جس نے لڑی، کون؟ ابو سفیان۔ عجب بات ہے، جیسے ہی فتح مکہ کے بعد مولا کائنات فرماتے واللہ ما اسلم لقد استسلم۔ اس سے پہلی مجلس میں بھی یہ جملہ عرض کر چکا ہوں، واللہ ایک لمحے کے لیے بھی ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا بلکہ ہتھیار ڈالا تھا، استسلم، تسلیم ہوا تھا۔ اور پھر اس کی سیرت، اس کا کردار پتہ ہے، آپ کو حیرت ہوگی، جو بھی اہل سنت عقیدہ رکھتے ہیں امام زمان امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے بارے میں، تقریباً 10 سے 30 کتابیں، جدید جو کتابیں انقلاب ایران کے بعد جو کتابیں مارکیٹ میں آئیں ان کی تو کوئی حد نہیں ہے، مولا امام زمان روح اللہ الفدا پر۔ طاہر القادری نے بھی ایک کتاب سے لکھا ہے مولا امام زمان روح اللہ الفدا کے لیے۔ خیر، جو دوسری کتابوں سے کچھ روایتیں نقل کر کے بہرحال کتابچہ ہے، وہ تقریباً 6 یا 7 صفحے کا ایک کتابچہ ہے، چند اوراق ہیں، مگر بخیر لکھا ہے مولا امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے بارے میں۔ اہل سنت امام زمان روح اللہ الفدا کے بارے میں شیعوں سے پہلے سنیوں نے کتاب لکھی تھی، مولا امام زمان روح اللہ الفدا پر، مولا امام زمان کی امامت پر، مولا امام زمان روح اللہ الفدا کی امامت پر۔ حیرت نہیں ہے کہ افریقہ کا ایک شخص سعودی عرب کے ادارے دائرۃ المعارف الاسلامی جو پوری دنیا وہابیت کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو خط لکھتا ہے کہ یہ امام مہدی کون ہے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ ہندوستان سے ایک افریقہ ہے، وہ کہتا میں امام مہدی ہوں، اور یہ ہندوستان سے آیا، یعنی قادیانی تھا، مرزا قادیان، کہتا کہ امام مہدی ہندوستان میں آ چکے ہیں، میں ان کا نمائندہ ہوں۔ امام مہدی کون ہے؟ کیا واقعی ہندوستان میں کوئی ایسی شخصیت آئی ہے؟ اس کی پوری تفصیل میں 10 دفعہ چونکہ اس موضوع سے متعلق ہے تو ضمناً عرض کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ تکرار ہے۔ لکھتے ہیں میرا موضوع، لکھتے ہیں 6 علماء ہیں پوری دنیا وہابیت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس خط کو پڑھنا چاہیں تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی کتاب انقلاب مہدی جو اردو میں سید محمد عسکری نے ترجمہ کیا، جو ہندوستان کے ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا ہے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی کتاب کا انقلاب مہدی، آپ پڑھیے، اس میں خط بھی دیا، خط کے سامنے اس کا ترجمہ بھی دیا۔ 6 علماء جو پوری دنیا وہابیت کو کنٹرول کرتے، کہتے نہیں، مہدی ہندوستان سے آنے کا نہیں ہے، مہدی علی اور فاطمہ کی اولاد سے ہے۔ ایک مہدی وہ 12واں ہیں، ان
ان 12 اماموں کا جن کے بارے میں پیغمبر خدا نے پیشن گوئی کی تھی، ان 12 میں سے وہ 12واں ہے، اور وہ مکے سے آئے گا، وہ خانہ کعبہ کے سامنے سے اعلان کرے گا، وہ فاطمہ اور علی کی اولاد سے۔ 4 باتیں اس خط سے سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ امام 12 ہیں، نمبر 2 یہ کہ 11 فاطمہ اور علی کی اولاد سے ہیں، اور نمبر 3 مہدی جو فاطمہ علی کی اولاد سے خانہ کعبہ سے آئے گا، نمبر 4 مہدی ہی 12واں ہے۔ یہ 4 باتیں تو اگر آیت اللہ مرتضی عسکری رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب احیاء دین میں ائمہ اہل بیت کا کردار، اس کی پہلی جلد ہر مومن کے پاس ہونی چاہیے، اس کو اگر آپ دیکھیں اہل سنت کی کن کن کتابوں سے 12 اماموں کی تعداد، اسی طرح سے ناصر مکارم شیرازی نے، اسی طرح سے آیت اللہ صافی گلپائگانی نے، جو کہ اردو میں بھی مولا امام زمان روح اللہ الفدا پر بہترین کتاب اردو میں بھی آئی ہے۔ غرض ان کتابوں میں ائمہ برحق پر، جو کہ سرور کائنات کے بعد سے لے کے قیامت تک ائمہ برحق پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متواتر احادیث، متواتر روایات، تو آئیے ان روایات میں سے ایک خطبہ غدیر ہے۔ خطبہ غدیر جو کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، 30 دفعہ سرور کائنات نے 30 دفعہ اس خطبے میں امامت کا ذکر کیا، یعنی ہر دفعہ مولا کائنات کے نام کے بعد، مولا کائنات سے لے کے امام زمان روح اللہ الفدا تک، اور اس طرح سے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، یہ علی جس کو میں نے اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، میرے بعد یہ میرا خلیفہ، میرا وصی، میرا جانشین اور امت کے لیے امام ہے۔ اور اس کے بعد اس علی کے بعد ان کے فرزند حسن ہیں، اور حسن کے بعد ان کے فرزند حسین ہیں، اور حسین کے بعد حسین کی نسل سے 9 امام ہیں، اور 9واں جو مہدی ہے جو حسین کی اولاد سے۔ یہ جملہ خطبہ غدیر میں 23 دفعہ سرور کائنات نے دہرایا ہے، 23 دفعہ سرور کائنات نے دہرایا۔ تو ائمہ حق کا تعارف سرور کونین نے، نام ایک تو ایک خطبہ غدیر، خطبہ غدیر سے ہٹ کر مدینے میں جو یہودی مسلمان ہوتے تھے، یہودی خاص طور سے فتح خیبر کے بعد، خیبر کا ایک یہودی آیا، اس نے کہا یا ابو القاسم، میں یہودی ہوں، میں یہ پوچھنے آیا کہ ہر پیغمبر کا ایک نائب ہوتا، آپ کے نائب کون ہے؟ سرور کائنات نے فرمایا میرا نائب علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ۔ تو کہ بس یہی نائب ہے؟ نہیں، میرے 12 نائب ہیں۔ تو کیا 12 کے 12 ایک ہی زمانے میں ہیں؟ کہا نہیں، یکے بعد دیگرے ہیں۔ تو کیا ان سب کے نام بتائیں گے؟ ہاں میں بتا دوں گا۔ پہلے علی ہیں، ان کے بعد ان کے فرزند حسن ہیں، ان کے بعد ان کے دوسرے فرزند حسین ہیں، ان کے بعد ان کے فرزند علی ابن الحسین ہیں، ان کے بعد ان کے فرزند محمد ابن علی ہیں، ان کے بعد ان کے فرزند جعفر ابن محمد ہیں، ان کے بعد ان کے فرزند موسیٰ ابن جعفر ہیں، ان کے بعد ان کے فرزند علی ابن موسیٰ رضا ہیں، ان کے بعد ان کے فرزند محمد ابن علی ہیں، ان کے بعد ان کے فرزند علی ابن محمد ہیں، ان کے بعد ان کے فرزند حسن ابن علی ہیں، ان کے بعد ان کے فرزند مہدی ہیں۔ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف۔ اس یہودی نے کہا اب میں اسلام لاتا ہوں، چونکہ مجھے خواب میں موسیٰ آئے اور موسیٰ نے کہا تو کب ہوش میں آئے گا؟ تو چلا جا، خاتم الانبیاء آ چکے ہیں، ان کے دست مبارک پر اسلام قبول کر، اور صرف اسلام ہی نہیں
उनके नाइबीन पर भी ईमान लाना, उनके नाइबीन पर ईमान लाए बगैर तेरा इस्लाम काबिल कबूल नहीं है बारगाह इलाही। ये मुझे आज ख्वाब में मौसा अपने इमरान सलामुल्लाह अलैहि ने मुझे कहा, तो मैं इसलिए आया हूं। अब हाथ आगे कीजिए, मैं बैअत करता हूं। तो इस शर्त पर कि मैं आपके बाद अब ये गुफ्तगू हो रही थी, मौला कायनात तशरीफ लाए, फरमाए ये हैं मेरे बाद मेरे वसी मेरे जानशीन। अच्छा ये तो बताइए इनका आपसे रिश्ता क्या? मेरे चाचाजाद भाई हैं, मेरी बेटी फातिमा के शौहर हैं। यही मैंने तौरेत में पढ़ा था, यही मैंने तौरेत में पढ़ा था। और आपके 12 नाइबीन के नाम जो आपने बताए, ये नाम भी मैंने तौरेत में पढ़ा था। और हजरत मूसा ने कहा कब तुझे होश आएगा, चला जा पैगंबर खुदा और आइम्माए हक पर ईमान ले आना। मैं मौसा अपने इमरान जिसे तू मानता है, मुझे ये जो नबुवत मिले है उन्हीं पर ईमान की वजह से, उन्हीं की वजह से, उन्हीं की वजह से मुझे ये रिसालत और नबुवत से परवरदिगार आलम ने नवाजा। चला जा ईमान लिया। यहूदी आके दस्ते रिसालत पर ईमान ले आता। तो मेरे अजीज, इस एक वाक़या नहीं है, इस तरह के 10 वाक़यात सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। तो अब मैं आप सर्च करूं कि आइम्मा बरहक, बल्कि मैं और आप जिनको इमाम मानते हैं, ये सिर्फ मेरे और आपके इमाम नहीं है। अब इसके बाद जो मेरी गुफ्तगू होगी तफसीर अल बुरहान से, ऐसी गुफ्तगू होगी कि आप भी, मैं भी और हर सुनने वाले को तसल्ली होगी कि उन्होंने कुछ सुना मुझसे और कुछ लेके उठा मेरी मजलिस से, इस मजलिस से कुछ लेके उठा। यहां तक तो मैंने आज तक तमहीद थी मेरी अगली मजालिस के लिए, जो अगली चंद दिन की मजालिस रह गई उन मजालिस के लिए। अब अगली मजालिस में इसी तफसीर अल बुरहान से क्या कैसे आइम्मा हक की अजमत, आइम्मा हक की निशानी, आइम्मा हक का हक की पहचान क्या है, वही है जो सरवर कायनात की और अनबिया की पहचान है। अनबिया की पहचान क्या थी? अनबिया अलैहिस्सलाम जो कौम की क़यादत कर रहे थे, तो वो क़यादत कौम कैसे उनके सामने तस्लीम होती थी पता है? मगर जालिम अपने जुल्म और सितम से हक आशिना होने के बावजूद, क्या नहीं जानता था नमरूद खलील खुदा को आग में डालने के बाद? क्या वो नहीं देख रहा था? तख्त, बुलंद तरीन तख्त बना के ऊपर जाकर नहीं देख रहा था खलील खुदा को कि आग से खेल रहे हैं? इसके बावजूद नमरूद क्यों नहीं मान ले आया? क्या नहीं देख रहा था फिरौन कि जादूगर सजदे में गिरे हैं और असाए मूसा ने सारे जादूगरों की रस्सियों को खा लिया? क्या जादूगरों को नजर आया, फिरौन को नजर नहीं आया? जादूगर समझ गए, फिरौन नहीं समझा। जबकि यही फिरौन मालूम है जो हज़रत मूसा से अलम नुरब्बिक, क्या तू हमारी गोद पे नहीं पाला? लइन इत्तखज़्त इलाहन गैर इलाह जुनन्नक, मेरे सिवा किसी को माबूद बनाया तुझे जेल में डाल कर तड़पा दूंगा। याद रखिए, आइम्मा बरहक, हक खुद बोलता है, हक खुद बोलता है। इसकी बेहतरीन दलील माह वारक रमजान में मेरे सूरह वारक काफ की तफसीर बयान की है, इसी तफसीर अल बुरहान से। हक खुद बोलता है। कैसे? हक से आप, हक से इमाम के जिस्म से सर को जुदा कर दें तो जिस्म भी बोलेगा, सर भी बोलेगा। हक इसी का नाम है। जिस्म भी बोलेगा, सर भी बोलेगा। जिस्म करबला में है, जिस्म भी बोल रहा, सर बाजार कोफा में है और पूरी सूरह काफ की तिलावत कर रहा सर अक़दस। जिस्म करबला में है, सर शाम में है और बाजार शाम में सर अक़दस कुरान करीम की तिलावत करता है। ऐ मेरे अजीज, हक इससे बढ़कर हक की दलील क्या होगी कि सुन्नी भी रिवायत करे कि सूरह काफ की तिलावत की, शिया भी रिवायत करे कि सूरह काफ की तिलावत की। ऐ बंदे खुदा, जब इस रिवायत को तू नकल कर रहा है तो तू
کیوں نہیں سمجھتا حق کہاں ہے باطل کہاں ہے؟ تو کیوں نہیں سمجھتا حق وہ ہے کہ باطل حق کو مٹانے کی کوشش کرے تو باطل سر نوک پر دار پر حق بولے، نوک نیزے پر حق بولے، سر کٹ کے بولے حق الحق یعلو ولا یعلی علیہ شیء، سرور کائنات کا ارشاد، حق بلند ہوتا ہے، حق پر باطل بلند کبھی نہیں ہوتا، باطل حق پر بلند نہیں ہوتا۔ اقتدار کے معنی بلندی کے نہیں ہیں، حکومت کے معنی حکومت ہاتھ میں لیا، حکومت لے کے بلندی پر نہیں پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ نمرود کے ہاتھ میں اقتدار نہیں تھا کیا؟ خلیل خدا نے ہجرت کی نمرود کے ظلم سے، کیا خلیل خدا کے ہجرت کرنے سے خلیل خدا کی خلت پر، نبوت پر، رسالت پر، امامت پر کوئی حرف آیا؟ نہیں۔ تو باطل اگر حکومت کرے تو نہ سمجھے، حکومت حق کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ حکومت حق کی دلیل ہوتی تو خلیل خدا کے پاس حکومت ہوتی، نمرود کے پاس نہیں، موسیٰ کے پاس حکومت ہوتی، فرعون کے پاس نہیں، فرعون کے پاس حکومت نہ ہوتی، انبیاء کے پاس حکومت ہوتی۔ انبیاء تربیت کرتے ہیں، انبیاء نظام دیتے ہیں، انبیاء عدل الہی کو حق پہنچاتے ہیں، کردار سے، سیرت سے، نہ صرف گفتار سے، حق کردار سے منواتے نہ تلوار سے۔ حق آگ میں کود کے دکھاتے ہیں، یہ حق ہے جس کے سامنے آگ گلزار بن گئی ہے۔ دریا میں کود کے دکھاتے ہیں، یہ حق ہے جس کے لیے دریا تقسیم ہو چکا ہے، حق کے لیے راستہ بنا ہے۔ حق تو میرے عزیز، حق ائمہ حق اور ائمہ باطل، آئیے ائمہ حق، جو اشخاص ائمہ حق کے سے آشنا تھے آپ ان کو دیکھیے، جو ائمہ حق سے آشنا تھے، معرفت رکھتے تھے، آپ ان کو دیکھیے، ان کی یعنی ان کی روح کی عظمت کو دیکھیے، عجیب عظیم روح ہے، عجیب عظمت کی مالک ہے ان کی روح۔ میں تو جادوگروں نے جب حضرت موسیٰ کے عصا کو دیکھا کہ کھا لیا، جادوگروں کی رسیوں کو حضرت موسیٰ کی عصا نے کھا لیا، اور پھر حضرت موسیٰ سے خدا نے کہا کہ پکڑ لیا تو عصا ہے، نہ اس کا کوئی پیٹ ہے نہ وہ رسیاں ہیں، کہاں گئی رسیاں؟ عصا میں تو عصا ہے، اب وہ عصا ہے، وہ رسیاں گئی کہاں؟ اس منظر کو دیکھ کے جادوگر ایمان لے آئے اور کیا کہا؟ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے موسیٰ و ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کیا کہا؟ آمنتم قبل ان آذن لکم، ایمان لے آئے تم قبل اس کے کہ میں اجازت دوں تمہیں، میری اجازت کے میں تمہیں قتل کر دوں گا، ایسے قتل وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کھجور کی ٹہنیوں پر ٹانگ دوں گا تمہارے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ کیا کہا؟ کر دے۔ جب حق آشنا ہوتا ہے، جب امام حق کو پہچانتا ہے تو ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر تیار ہے، مگر یہ ٹکڑے نہیں ہوئے، حضرت موسیٰ کے ساتھ بچ کے نکل گئے۔ اب میں موسیٰ کے امام کے ساتھ جس نے جو آ کے ٹکڑے ہوا، میں اس کی بات کرتا ہوں۔ ایک دن پہلے، عاشور سے ایک ہفتہ پہلے، 10 دن پہلے حسین آشنا ہوا، وہ بھی کوئی مولا حسین سے گفتگو کے ذریعے نہیں، خواب کے ذریعے حق آشنا ہوا۔ مولا حسین گزرے، وہ بھی کون؟ ایک خاتون، ایک ضعیفہ۔ مجھے آج مسائب پڑھنے حضرت اون محمد کے، مگر حق آشنا 2 جملے جو حبیب مسلم نوسجا ان ہستیوں پر پڑھ چکا ہوں، 2 جملے جون کے لیے، 2 جملے وہاب کلبی کے لیے۔
حق آشنا ہونا. ہدایت اگر آ جائے، اگر پروردگار عالم نور ہدایت سے کسی کو لطف و کرم سے نوازے تو وہ حق آشنا ایک لمحے کے اندر بھی ہو سکتا. وہاب کلبی مسلسل کوئی نہیں رہا، مگر حق آشنا ہوا. کیسے؟ مولا حسین کے چہرے کو دیکھ کے. وہاب کلبی کی ماں صرف شہزادی کونین کو خواب میں دیکھ کر حق آشنا ہوئی. ایسی حق آشنا کہ جوان بیٹے کا سر دشمن لا کے گود میں ڈال دی. یہ لے تیرا بیٹا اے یہودی عورت، میں اب یہودی نہیں ہوں، میں حسینی ہوں. میں اب یہودی نہیں ہوں، میں فاطمہ کی ہوں. میں نے یہ سر میرے حسین سے اتارا، میں نہیں لوں گی. ماں جب جوان بیٹے کا سر دیکھے گی تو کیا کرنا چاہیے؟ سینے سے لگائے گی، پیار کرے گی. نہیں، میں نے میرے حسین سے اتارا، مجھے نہیں چاہیے. اسی سر سے اس ماں نے اپنے جوان بیٹے کے سر سے دشمن پر حملہ کیا. عجب ہے حسین. میرے عزیز، اب اصحاب کا جہاد، اصحاب جا چکے ہیں میدان میں. ایک دفعہ مولا حسین نے ان اصحاب باصفا کو اس طرح سے پکارا، حبیب این حبیبی، کہاں ہے وہ بچپنے کا مجھے چاہنے والا حبیب؟ آئین مسلم نو سجا، آئین ابو تمامہ سیداوی. اس پر خیمے میں ایک تلاطم تھا. جب مولا حسین کے ان جملوں کو سنا تو شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے، ہماری روحیں، ہماری جانیں، کائنات اس شہزادی پر قربان ہو، اپنے دونوں لال کو سجا کے تیار کیا تھا. کہا میرے لال اب تو جاؤ گے رات بھر بیٹھ کے. شہزادی نے نصف شب تک تو باب الحوائج فنون جنگ بتا رہے تھے، کل میدان میں کیسے اترنا ہے، کیسے ہاشمی تلواریں چلانی ہیں، اور کیسے علی اور جعفر طیار کو یاد دلانا ہے، کیسے حمزے کو تازہ کرنا ہے. مولا باب الحوائج پورے راستے میں، کربلا سے مکے سے راستے میں بھی مسلسل ظاہر استاد تھے. اور باب الحوائج جن جوانوں کے استاد ہوں اور جن کی تربیت شہزادی زینب کی گود میں ہوئی ہو، جتنے جوان مولا حسین اگرچہ شہزادی سے بڑے ہیں، مگر کس طرح سے مولا حسین کے ساتھ سائے کی طرح رہتی تھی شہزادی بچپنے سے. مولا حسین کے بعد جتنے بھی شہداء ہیں سب اسی گود کے پلے ہوئے. عجب دامن ہے، عجب مکتب رسالت ہے، مکتب علی ہے. یہ دامن زینب نہیں، یہ مدرسہ پیغمبر ہے، یہ مدرسہ علی ہے، جس گود میں یہ جوان کربلا کے لیے تیار ہوئے ہیں. کربلا پوری کی پوری کربلا جس نے تیار کی ہے وہ شہزادی زینب ہے. سلام ہو شہزادی. ملائکہ مقربین الہی شہزادی کی عظمت کو دیکھ کر حیران ہیں کہ ایسا بھی ہے کائنات میں علی کی بیٹی. جب دونوں لال سجا رہی تھی میدان کے لیے تو ایک دفعہ جب حضرت اون نے کہا، والد گرامی کیا یہ ممکن ہے کہ ہم مامو جان سے یہ آپ میں سوال کر سکتا ہوں؟ کیا میرے لال، کیا پرچم ہمیں دیں گے؟ کہا خبردار، پرچم میرے بھائی عباس کا ہے. عباس کے ہوتے ہوئے تمہارے ذہن میں یہ بات کیسے آئی؟ چونکہ ظاہر ہے جعفر طیار کے، حضرت جعفر طیار کے پوتے تھے، مولائے کائنات کے نواسے تھے. جہاں امیر المومنین جس جنگ میں نہیں ہوتے تھے
اس جنگ میں علمدار حضرت جعفر تیار ہوتے تھے. حضرت جعفر تیار کے پوتے اور مولا کائنات کے نواسے جب شہزادی نے تیار کیا، اب تیار ہو گئے. اگرچہ جس شاعر نے مولا علی اکبر کے لیے کہا ہے کربلا ہو گئی تیار تقدم ولدی، خدا رحمت کرے اس شاعر پر. میں یہی مصرع شہزادی کے ان دونوں نور نظر کے لیے کہوں کہ شہزادی نے بھی کہا ہوگا خاص طور سے اون سے، کربلا ہو گئی تیار تقدم ولدی، اے میرے لال کربلا تیار ہو گئی ہے. اب جب ماں سے اجازت لے کے مولا حسین کی بارگاہ میں آئے ہیں دونوں لال، راوی حمید ابن مسلم ہے، ابو مخنب بھی ہے، دونوں لکھتے ہیں کہ ایسا تھا جب خیمے سے نکلے ہیں تو تلوار گلے میں تھی جو زمین سے لگ رہی تھی. ابھی اس سن و سال میں کوئی 18 سال یا 20 سال کے نہیں تھے، ابھی 12 سال 13 سال، حضرت قاسم کے ہم عمر 14 سال جب نکلے ہیں تو تلوار زمین سے لٹک رہی تھی. شہزادی نے جب بھیجا ہے خیمے سے، میرے لال دیکھو اگر ماموں نے منع کیا تو کہہ دینا پھر ہم جا کے والدہ کو بلاتے. اب دونوں لال آئے مولا حسین کی بارگاہ میں. راوی کہتا ہے ایک دفعہ حسین کھڑے ہو گئے اور دونوں کو سینے سے لگا کے چوما، ان کے پیار کیا ان کے چہرے کو. اس کے بعد فرق رقا عیناہ من الدموع، دونوں کو دیکھ کے دیر تک مولا حسین روتے رہے اور شہزادیوں کی بھی رونے کی آواز آئی. جب مولا حسین رو رہے تھے یہ دونوں جوان مولا حسین کے قدموں پر بیٹھ گئے. مام جان اب ہمیں جانا ہے، ہمیں اجازت دیجئے. تو مولا حسین سلام اللہ علیہ نے فرمایا میرے لال ایسا ہے ہماری شہادت کے بعد کوئی بچے گا نہیں، میری خواہش ہے کہ تم دونوں خواتین عصمت و طہارت کو حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچا دو. بس یہ جملہ سننا تھا. بآواز بلند اون نے آواز نکال کے رونا شروع کیا. تو راوی کہتا میں نے دیکھا جب ان کی آواز بلند ہوئی تو خیمے کا دروازہ کھلا، آواز آئی حسین ماں جائے کیا میری محنت کو قبول نہیں کرتے؟ کیا میرے دونوں نور نظر کی قربانی آپ نہیں ماں جائے؟ ایسا نہیں ہے. نہیں حسین ماں کے سامنے مجھے شرمندہ نہیں کرنا. میرے لال دونوں عبداللہ نے اسی لیے بھیجا ہے، خود نہیں آ سکا، بینائی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی تھی، تکلیف تھی. 2 لال بھیجے ہیں آپ کی اور کہہ کے آپ ہی سے درخواست کی ہے کہ مولا میرے یہ دونوں لال میری طرف سے آپ کی بارگاہ میں، تو عبداللہ کی طرف سے میری طرف سے. تو جب مولا حسین نے شہزادی کو کی گفتگو سنی اجازت دی، اور جب اجازت دی تو ظاہر ہے اگرچہ معصوم تھے مگر چونکہ اس خاندان میں شجاعت، زہد، تقوی، عبادت، علم، فراست، مردانگی، فتح، جسے لا فتح کی جو آواز آئی تھی، یہ فتح جوان مردی کو کہا جاتا ہے. یہ جوان مردی تو تھی، جوان مردانگی تو تھی. اب جب یہ جعفر طیار سلام اللہ علیہ کے پوتے علی مرتضیٰ سلام اللہ علیہ کے نواسے جب چلے ہیں مولا حسین سے اجازت دے کے، مگر ارباب اعضاء خیمے کے دروازے کو مسلسل اٹھا کے شہزادی دیکھتی تھی. میرے دونوں لال بس قربان ہو جائیں میرے بھائی پر، اس لیے نہیں کہ واپس آ جائیں، اس لیے نہیں کہ آنے کے انتظار میں تھی. میں صرف چونکہ شہزادی کے دونوں لال کے مصائب ہیں ارباب اعضاء
ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ یہ کہ آپ جب زیارتوں پر جاتے ہیں تو حضرت مصعب بن عقیل کے بچوں کی زیارتیں کہاں ہیں؟ نہر فرات کے کنارے مسیب میں آگے جا کے. اور شہزادی کے نور نظر کا روزہ کہاں ہے اون کا؟ نہر فرات کے کنارے. کتنا فاصلہ ہے وہاں سے کربلا؟ 10 میل کا فاصلہ. 10 میل کا فاصلہ. بس اب مجھے مزید مسائل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے، یہ وہ معصوم ہے کہ جس پر شہزادی جنازے پر بھی نہیں پہنچ سکی. یہ وہ معصوم ہے جس کے جنازے پر مولا حسین بھی نہیں پہنچ سکے. یہ وہ معصوم ہے جب تڑپ کے 10 میل گرا ہے تو آواز دی، یا اماں یا اماں السلام علیک یا اماں. اے مامو جان آپ پر سلام و سلام تو پہنچا، مگر ایک روایت یہ کہ مولا حسین اکیلے پہنچے تھے، مگر کیسے حسین 10 میل تک ایک جنازے کو اٹھا کے لے جاتے. جنازے کے قریب آ کر بیٹھ گئے، بیٹھ کے زانوں پر جنازے اقدس کے سر اقدس کو اٹھا کے آواز دی، میری طرف ذرا دیکھ لو. اون نے مولا حسین کو دیکھا، مگر میرے عزیز، مگر وہ شہزادی جو ہر شہید پر قاسم کی لاش پر پہنچی، مولا حسین سے پہلے حضرت علی اکبر کی لاش پر پہنچی. جب مولا حسین پہنچے حضرت علی اکبر کی لاش پر، راوی کہتا پہلے سے شہزادی زینب پہنچ چکی تھی اور تڑپ کے لاش کے اوپر گر کے رو رہی تھی، مگر اگر نہیں پہنچی تو اپنے لال اون کے جنازے پر نہیں پہنچی. شام سے جب واپس آئی ہیں تو بھی اس لال کے جنازے پر نہیں پہنچ سکی. روئی تو صرف شہزادی حسین پر روئی ہے جس پر ماں بھی نہیں رو سکی ہے، روئی ہے اس جنازے پر، روئی ہے ان بچوں پر جن پر ماں بھی نہیں رو سکی ہے. ماں روئی ہے تو صرف حسین پر روئی ہے، علی اکبر پر روئی ہے. ہاں جب سکینہ کھو گئی تھی تو نصف شب کو جس کو آواز دی تھی وہ عباس ہے. عباس کہاں ہو؟ میرے بچے کھو گئے ہیں، آ جاؤ میری مدد کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما. جن لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اسپانسر کیا ہے، جناب عدیل عابدی اور مصطفیٰ عابدی، پروردگار شہزادی زینب کا واسطہ ہے، ان کے دونوں لال جن پر شہزادی نہیں رو سکی، ان شہزادوں کا واسطہ ہے میرے معبود. جو اس مجلس کے اسپانسر ہیں ان کی تمام حاجات دنیاوی اور اخروی پوری فرما، اور ان کو، ان کی اولادوں کو، ان کے عزیز و اقارب پر لطف و کرم کی بارش فرما. میرے معبود تمام مومنین و مومنات سے اس کرونا کی وبا سے محفوظ فرما. در حسین سلام اللہ علیہ جو تیرا دروازہ ہے کھول دے تاکہ مومنین و مومنات اسی خلوص سے، اسی محبت سے شہزادی زہرا کی بارگاہ میں تعزیت کے لیے، چہلم کے لیے پہنچ جائیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بجاہ محمد وآلہ الاطہار. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.